الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو محمد بن عبداللہ کے نام والے ہوں گے، مدینۃ المنورہ میں رہتے ہوں گے، باپ کی طرف سے حسنی سید اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہوں گے، اللہ رب العزت کے مادرزاد ولی ہوں گے۔ جب آپ سرکار کی عمر مبارک بالکل جوانی کو پہنچے گی، یعنی 40 سال کی عمر مبارک ہوگی، تو اس وقت عرب کے حالات جو ہے نا ناگفتہ بے ہوں گے، قبائل کی آپس کی لڑائیاں، اور پھر دمشق کے اندر سفیانی کا خروج، اور پھر سفیانی کا لشکر آنا مدینہ طیبہ کی تباہی اور بربادی کے لیے، اور مدینہ طیبہ کے اندر آ کر اس نے بہت زیادہ قتل عام کرنا، اور خصوصاً ہاشمیوں اور نبی پاک علیہ السلام کی آل پر بہت زیادہ ظلم کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اس وقت کیا ہوگا کہ کتاب الفتن جو حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، 950 سے لے کر تقریباً کافی ہم نے 970 تک احادیث مبارکہ بیان کی تھیں، جن کے اندر وہ بالکل قریب کی علامات ہیں جن میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہونے والا ہوگا۔ جب ہم دیگر کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی سال رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند کو گرہن لگے گا، پھر درمیان میں جا کر بھی گرہن لگے گا، اور پھر جو دم دار ستارہ ہے اس کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے بڑی ڈیٹیل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ علامات تم جانو تو اس وقت جمعۃ المبارک کی رات کو تم آ کر اپنے آپ کو لپیٹ لو، اپنے روشن دانوں کو بند کر دو، ایک آواز آنے والی ہے، تو وہ بڑی بھیانک ناک آواز ہوگی، بہت ایسے جیسے کوئی بہت بڑی چیز پھٹی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس سے آگاہی ارشاد فرما دی۔ کتاب الفتن میں ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور مبارک جو ہے وہ 200 سن ہجری میں ہوگا، یعنی کسی بھی 1000 سال کے بعد 200 سال اور لگایا جائے تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک مہدی نہیں آئیں گے جب تک کہ سفیانی وہ ظالم بادشاہ جو ہے اپنے ممبر پر کھڑا ہو کر خطاب نہیں کرے گا۔ اور پھر 956 نمبر حدیث ہے کہ جب تک جہالت، کفر کی، قتال کی، شراب نوشی کے ذریعے اتنی جہالت اور اندھیرا نہ پھیل جائے کہ لوگ اعلانیہ شراب بھی پینا شروع کر دیں گے اور زنا کرنا بھی شروع کر دیں گے ان کو جائز سمجھ کر، اس وقت تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں گے۔ اور پھر 957 نمبر حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کے خلاف لوگ جب تک کھلم کھلا جو کفر نہیں کریں گے اس وقت تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں گے۔ اور پھر یہ کہ جب تک 9 میں سے 7 آدمی قتل نہ کر دیے جائیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں گے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا ہے کہ 1/3 لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے، 1/3 لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے، اور 1/3 لوگ باقی زندہ رہیں گے، تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک تم ایک دوسرے پر تھوکو گے نہیں اس وقت تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لائیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہ ایک شخص ایک خوبصورت لونڈی کو لے کر آئے گا اور کہے گا دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے، مجھے کیا چاہیے؟
اس کے وزن کے برابر وزن کا مجھے غلہ چاہیے تو میرے لیے وہی کافی ہے. یعنی اس حد تک لوگ جو ہیں وہ فاقے کے اندر اور بدحالی میں مبتلا ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دریائے فرات جو ہے وہ سونے اور چاندی کا اس کے اندر ایک پہاڑ نکلے گا. پھر لوگ آپس میں لڑیں گے، اور جب لوگ آپس میں لڑیں گے تو بہت زیادہ تباہی و بربادی پھیل جائے گی، جو ابھی انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل جو ہے نا ہم بیان کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہور سے قبل دریائے فرات کے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا. اس میں سے لوگوں کو جب اس کی خبر ہوگی تو اس کے حصول کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہوں گے. وہاں 3 آدمی قائدانہ حیثیت سے اکٹھے ہوں گے، یعنی وہ 3 افراد سردار ہوں گے، ان کے ماتحت فوج ہوگی، اور دریائے فرات پر سونے کے اس پہاڑ کے حصول کے لیے یہ تینوں باہم اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کریں گے. ان تینوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح خلیفہ یا بادشاہ کا بیٹا ہوگا. ان تینوں کے لشکروں کے درمیان اس قدر شدید قتال ہوگا، ہر 100 میں سے 99 افراد جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر! 100 میں سے 99 افراد جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے. یعنی کروڑ ہوگا تو اس میں سے 99 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، صرف 1 لاکھ باقی بچے گا. اور صحیحین کی بخاری اور مسلم کی روایات میں اس موقع پر امت محمدیہ کے لیے بارگاہ نبوت سے یہ ہدایت نامہ موجود ہے کہ جو شخص اس موقع پر حاضر ہو وہ اس سونے میں سے کچھ بھی نہ لے، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اس طرح کی اور بہت ساری روایات ہیں جس کو شیخ علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب البرہان کے اندر نقل فرمایا ہے. جو سفیانی ظالم ہے اس کا خروج جو ہے وہ دمشق کی ایک وادی سے ہوگا جس کا نام وادی یابس ہے. پھر وہ مصر سے، ابقا کا، جزیرہ عرب سے اصحاب کا، اور شام سے سفیانی کا خروج، یہ سارے علامات امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہور کی ہیں. نیز مغرب کی طرف سے آرج کندی کا خروج ہوگا. ان سب کے درمیان پورے 1 سال تک جنگ ہوتی رہے گی، اور بالآخر سفیانی جو ہے وہ ابقا اور اصحاب پر، دونوں پر، لشکروں پر غالب آ جائے گا، اور آرج کندی واپس بھاگ جائے گا، اور راستے میں مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو قیدی بنا کر بھاگ جائے گا. پھر وہ جزیرۃ العرب پہنچے گا تو وہاں سفیانی کیس نامی شخص سے نبرد آزما ہوگا، یعنی لڑائی لڑ رہا ہوگا، اور آخر الامر وہی غالب آئے گا. کون؟ سفیانی. اور ان کے جمع کردہ اموال پر قابض ہو جائے گا. یوں وہ تینوں لشکروں پر غالب آ جائے گا. پھر سفیانی ترکی اور روم والوں سے جا کر جنگ کرے گا، اور حسب سابق ان پر بھی غالب آ جائے گا، اور زمین میں فساد برپا کرے گا. عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان میں جو بچے نکلیں گے ان کو بھی یہ ظالم قتل کر دے گا. اسی دوران کچھ قریشی افراد بھاگ کر قسطنطنیہ چلے جائیں گے. جب سفیانی کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قبیلہ قریش کے کچھ لوگ روم کے پاس چلے گئے ہیں تو وہ روم کے فرمان روا کے پاس یہ پیغام بھیجے گا کہ ان کو میرے پاس واپس بھیج دو. وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوگی ان لوگوں کو سفیانی کے پاس بھیج دیں گے، وہ ان کی گردنیں اڑا دے گا. کچھ عرصے کے بعد اس کے پیچھے ایک جماعت شورش برپا کرے گی سفیانی کے پیچھے. سفیانی ان کی طرف پلٹے گا اور ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر دے گا. بقیہ ماندہ لوگ شکست کھا کر خراسان میں پناہ گزین ہو جائیں گے. سفیانی اپنے گھوڑے کو ان کی تلاش میں رات کی سیاہی اور سیلاب کے بہاؤ کی طرح دوڑائے گا کہ مجھے وہ لوگ نظر آئیں، اور اس دوران جہاں سے بھی گزرے گا وہاں وہ ظالم تباہی پھیلا دے گا، قلعوں کو منہدم کر دے گا، اور بغداد پہنچ کر 1 لاکھ آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا. کون؟ یہ ظالم سفیانی، جو کس کی اولاد میں سے ہوگا؟ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. بڑا ظالم ہوگا. پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوگا اور وہاں 60,000 افراد کو تہہ تے کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا، اور تمام شہروں میں اپنی فوجی چھاؤنیاں جو وہ قائم کرے گا، اور اہل خراسان کو بہر صورت
تلاش کرنے پر بضد ہوگا کہ وہ لوگ جو خراسان کے میرے خلاف اٹھے تھے وہ کہاں گئے ہیں، اور اسی دوران ایک لشکر مدینہ منورہ کی طرف بھیجے گا جو اہل بیت نبوی میں سے ہر اس شخص کو پکڑے گا جس پر کہ وہ قدرت رکھتا ہو، اور بنو ہاشم کے مردوں اور عورتوں کو قتل کروا دے گا۔ اس کے بعد سفیانی اس لشکر کے ایک حصے کو کوفہ واپس بلائے گا اور باقی لوگ جو ہیں وہ خشکی میں منتشر ہو جائیں گے۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے اندر بھی نقل فرمائے ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے روح پوش ہو جانے کا واقعہ بھی بڑا اہم ہے کہ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مبید، اور ایک روایت کے مطابق مہدی اور منصور 7 افراد کے ساتھ مکہ المکرمہ میں جا کر روح پوش ہو جائیں گے، کیونکہ یلغار پر یلغار ہوگی، فتنے پر فتنہ ہوگا۔ ادھر جب گورنر مدینہ کو ان کے فرار ہونے کی اطلاع ملے گی تو وہ مکہ مکرمہ کے گورنر کو یہ خط لکھے گا کہ جب تمہارے پاس فلاں فلاں نام کے آدمی پہنچے تو انہی قتل کر دینا۔ گورنر مکہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرے گی اور وہ اس سلسلے میں اپنے مشیروں سے مشورہ کر ہی رہا ہوگا کہ رات کے وقت وہ لوگ یعنی یہ 7 معزز شخصیات اس کے پاس پناہ حاصل کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ گورنر مکہ ان سے کہے گا کہ تم یہاں بے خوف و خطر ہو کر اطمینان سے رہو۔ ادھر تو ان کو دلاسا دے دیا جائے گا، لیکن دوسری طرف کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ نہ جانے کیا سوچ کر ان میں سے 2 آدمیوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے بندے بھیج دے گا۔ چنانچہ ان میں سے ایک تو قتل ہو جائے گا اور دوسرا بچ جائے گا، اور وہ اس طرح کہ وہ لوگ نفس زکیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بہت ہی بڑے ولی پارسا اور سید ہوں گے ان کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کر دیں گے، گورنر کے بندے، اس کے فوج کے بندے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو اور تمام آسمان والوں کو اس دھوکہ دہی پر غصہ آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان والے بھی غصے میں ہوں گے اور زمین والے بھی غصے میں ہوں گے۔ ادھر وہ دوسرا شخص جو قتل ہونے سے بچ گیا ہوگا، امام پاک کا ساتھی، نفس زکیہ کا ساتھی، وہ اپنے ساتھیوں کو آ کر خبر دے گا، یعنی جس میں مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے ان کو آ کر خبر دے گا۔ ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو خبر دی جا رہی ہے، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یہ خبر دے گا۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے نکل کر طائف کے ایک پہاڑ پر پڑاؤ ڈالیں گے، یعنی محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، اور وہاں رہ کر لوگوں کو پیغامات کے ذریعے جہاد کی ترغیب دیں گے۔ لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جب اہل مکہ کو اس کی خبر ہوگی تو ان سے جنگ کریں گے، اور یہ لوگ اہل مکہ کو شکست دے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے، یعنی یہ ان کی مجبوری ہوگی، کیونکہ ان کو کہیں بھی قرار اور چین سے رہنے نہیں دیا جا رہا ہوگا۔ اس لیے یہ لوگوں کو بلائیں گے کہ ہم سید زادے ہیں لہٰذا ہمارا ساتھ دو۔ اس دوران چونکہ گورنر مکہ قتل ہو چکا ہوگا اور حج کا موسم بھی قریب ہوگا، اس لیے اس سال لوگ بغیر امیر کے حج کریں گے اور منی میں پہنچیں گے تو کسی بات پر لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کتوں کی طرح ایک دوسرے پر آن پڑیں گے۔ خوب قتل و قتال ہوگا۔ حجاج کرام کو حجاج کرام کو لوٹا جائے گا، حاجیوں کو لوٹا جائے گا، اور پھر جو جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی، اتنا خون بہے گا کہ گھاٹی سے خون نچڑ کر باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے ساتھ ملتی جلتی احادیث مبارکہ ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ کتاب الفتن کی حدیث نمبر 973 ہے کہ حتی ینادی مناد من السماء الا ان الامیر فلاں، جب لڑائی تیزی پر ہوگی، خون بہہ رہا ہوگا،
تو ایک آواز آئے گی۔ سیدنا ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آواز کیا ہوگی؟ خبردار ہو جاؤ کہ فلاں شخص کو تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے، یعنی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کا ظہور کے لیے آسمانوں سے آواز آ جائے گی۔ اور حدیث نمبر 974 ہے، ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آواز آئے گی الا ان الحق فی آل محمد، خبردار ہو جاؤ کہ حق جو ہے وہ آل محمد میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی زمین میں سے کہ الا ان الحق فی آل عیسیٰ، خبردار ہو جاؤ حق آل عیسیٰ میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ آواز جو ہے شیطان کی ہوگی، کیونکہ آل عیسیٰ سے مراد کون ہیں؟ وہ عیسائی لوگ ہیں۔ تو پہلی آواز سچی ہوگی۔ 975 میں ہے کہ پہلا منادی کرنے والا ندا کرے گا اور کہے گا کہ جو تمہارا امیر فلاں کو بنا دیا گیا ہے۔ تو پھر زمین سے آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ بولا۔ پھر تیسری مرتبہ آواز آئے گی کہ نہیں، پہلے نے سچ کہا تھا۔ اور آواز آئے گی فَاعْلَمُوا أَنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، خبردار ہو جاؤ، جان لو کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ سربلند ہے، وَكَلِمَةَ الشَّيْطَانِ فِي السُّفْلَىٰ، اور شیطان کا کلمہ جو ہے وہ پست ہے۔ اور 976 نمبر حدیث ہے کہ آواز آئے گی علیکم فلان، تمہارا فلاں شخص جو ہے اس کو تمہارا امیر بنا دیا ہے۔ اور 976 میں ابو مسیب ہے کہ تطلع کف بشیر، کہ جو بشارت دینے والا ہوگا نا اس کی ہتھیلی بھی اوپر سے ظاہر ہوگی اور لوگ قتل عام ہو رہا ہوگا، لڑائی ہو رہی ہوگی تو اس کو وہ دیکھ لیں گے۔ احرام کی حالت میں سخت لڑائی پہلے کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ اور 978 نمبر حدیث بھی ان کا مفہوم بھی اس کا بھی یہی ہے، اور 979 نمبر کا مفہوم بھی یہی ہے، اور 980 نمبر یہ کتاب الفتن کی ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی المحرم ینادی مناد من السماء، کہ منادی ندا کرے گا کب؟ محرم الحرام میں، الا ان صفوت اللہ الا ان صفوت من خلقہ، کہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کا مخلص بندہ اور محبوب بندہ جو ہیں وہ فلان وہ فلانا ہے۔ الا ان صفوت من خلقہ فلان، کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کا محبوب بندہ فلاں ہے۔ فاسمعوا له واطیعوا، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت قبول کرو۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 981 نمبر کہ جب نفس زکیہ اور اس کے بھائی کو مکے میں قتل کر دیا جائے گا تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا ان امیرکم فلان، کہ تمہارا امیر فلاں شخص ہے، وذالک المہدی، اور وہ مہدی ہے، الذی یملأ الارض حقا وعدلا، جو حق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ زمین کو بھر دے گا۔ تو یہ بہت زیادہ احادیث مبارکہ ہیں جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامت کے طور پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ کتوں کی طرح ایک دوسرے پر آن پڑیں گے، کتوں کی طرح، کتوں سے مراد کیا ہے کہ جب ایک کتا دوسرے کو کاٹتا ہے تو وہ دوسرا کتا بولا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اتنی تیزی سے ہی دوسرے کو کاٹتا ہے، اتنی تیزی سے ہی دوسرے کو کاٹتا ہے۔ اور آخری حدیث مبارکہ جو ہم آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں وہ ہیں 984، اور 984 تھوڑی سی لمبی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ہتھیلی ظاہر ہوگی نا تو اس وقت لڑائی بہت زور سے ہوگی، تو لڑائی بہت زیادہ تیزی اختیار کر دے گی، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے یعنی صحیح سچے مسلمان جو ہیں وہ صرف اتنے رہ جائیں گے جتنے میدان بدر میں تھے، یعنی 313 اللہ والے زندہ بچیں گے، اور پھر وہ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے جہاں پر لوگ ان کی بیعت کر رہے ہوں گے، کن کی؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور بیعت کون کر رہے ہوں گے؟ 7 افراد جو روگے زمین سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانیاں جو ظاہر ہوئی ہیں اس سے اندازہ لگا کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کر رہے ہوں گے۔ ان 7 علماء کا کچھ
تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ساتوں علماء اس پر متفق ہو کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کریں گے۔ ایک پوچھے گا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہا جی میرا نام فلاں ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ امام مہدی بالکل ظاہر ہونے والے۔ دوسرا، آپ کا کیسے آئے؟ میں فلاں علاقے کا عالم ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی تلاش کے لیے، کیونکہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ قریب قریب ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اور جب ایک شخص میں مہدی موعود کی تمام علامتیں پائیں گے تو اسے کہیں گے آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ وہ شخص جواب میں کہے گا میں تو ایک انصاری آدمی ہوں۔ ہاں جی، تو انصاری آدمی یہ جھوٹ بھی نہیں ہے۔ انصاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کی مدد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ وہ علماء کرام دوسرے جاننے والوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھیں گے کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے یہ وہی جو تمہارا گوہر مطلوب ہے، یعنی ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہی مہدی ہیں۔ لیکن اس دوران امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ جا چکے ہوں گے، وہ لوگ ان کی تلاش میں مدینہ منورہ روانہ ہوں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی اطلاع ملے گی تو آپ مکہ المکرمہ واپس چلے جائیں گے۔ غرض اس طرح مکہ سے مدینہ کی طرف علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چکر لگیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ادھر جب مدینہ منورہ کے گورنر کو پتہ چلے گا کہ لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں ہیں تو وہ مکہ مکرمہ میں موجود بنو ہاشم کو تلاش کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کرے گا۔ اسی اثناء میں وہ ساتوں علماء تیسری مرتبہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے پاس جا لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھایا تو پھر ہمارا گناہ بھی آپ پر ہوگا اور ہمارا خون بھی آپ پر ہوگا، یعنی آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے جس کا سردار قبیلہ حزم کا ایک آدمی ہے، اور وہ علماء امام مہدی کو بیعت نہ کرنے پر قتل تک کی دھمکی دیں گے کہ اگر تو نے ہمیں بیعت نہ کیا اپنے ہاتھ پر تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ اور یہاں پر وہ حدیث مبارکہ بھی ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر سے ہے۔ آپ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سن رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ایسی ایسی علامتیں جب آ جائیں تو تم نے اس مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ اور آپ فرما رہے تھے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گویا میں اب بھی یہاں سے اس مہدی کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے محبوب بندے کو، کہ وہ اپنے منہ کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ملا کر اپنے آنسو بہا رہے ہیں، میں زار و کتار ان کے آنسوؤں کو بہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کتاب الفتن کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ لوگ کسی بہترین قائد کی تلاش میں ہوں گے اور تلاش کرتے کرتے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچیں گے، جو کعبہ کے ساتھ اپنے چہرے کو چپکا کر رو رہے ہوں گے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا اس وقت میں ان کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہوں، لوگ ان سے بیعت کی درخواست کریں گے تو وہ فرمائیں گے کہ تم پر افسوس ہے کہ تم اس قدر وعدہ خلافی اور خون ریزی کے بعد میرے پاس آئے ہو۔ اس روایت میں تو 7 علماء کا ذکر نہیں، لیکن دوسرے مقام پر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ نیز سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان علماء کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس روایت کو بھی انہی 7 علماء تک محمول کیا جائے گا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، یہاں پر ایک بات ظاہر ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی بدبخت امام مہدی کے آنے کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی اپنے خواب بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے، یہ ہے فیک مہدی، جھوٹے مہدی۔ تو یہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ جھوٹے مہدی ہیں، لیکن ان پڑھ طبقہ یا وہ جن پر ڈالروں کی بارش ہوتی ہو کہ تم یہ فتنہ جو ہے وہ عام کرنے میں مدد دو، وہ الگ بات ہے، لیکن پہچانا ضرور جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ فتنہ قاسمی، جو قاسم نامی شخص ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی یہ کون ہے جی، یہ مہدی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
مادی ہے جی، اس کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرو. تو یہ لوگ خود بخود جو ہے نا وہ پہچانے جاتے ہیں. کیوں کہ یہ شخصیات جو ہیں یہ 7 جید چوٹی کے عالم دین ہیں. پتہ کیا چلے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان علماء کرام ہی کریں گے، اور علماء کرام ہی سب سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اور وہ جو لڑائی میں اشخاص بچے گا نا 313، وہ کون ہوں گے؟ اللہ اکبر، جو اصحاب بدر کی شان کے مطابق ان کی شان ہوگی، یعنی ان کی شان ان کے زیر سایہ ہوگی. تو بڑے جلیل القدر لوگ ہوں گے، وہ بھی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. عوام الناس بعد میں آئیں گے، پہلے کون ہوں گے؟ جو اللہ کے محبوب بندے. اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل بھی آئے گی کہ کس طرح مصر کے اولیاء کرام، کس طرح دمشق کے اولیاء کرام، بغداد کے اولیاء کرام، اور کس طرح شام کے ابدال جو ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر لیں گے. بہرحال مجبور ہو کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے. اور یہ بھی آیا ہے کہ حدیث پاک میں کہ جب آپ انکار کریں گے اور لوگ ان کے پیچھے بھاگیں گے، دھمکی دیں گے، تو آسمان سے آواز آئے گی اور لوگ ہاتھ بھی دیکھیں گے. اور کیا آواز آ رہی ہوگی کہ یہی مہدی ہیں خلیفۃ اللہ، ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو. یہ آواز آئے گی اس وقت بھی خانہ کعبہ کے اندر آسمان کی طرف سے. لہذا مجبوراً آپ ان سے بیعت لیں گے. گویا یہ خصوصی بیعت ہوگی، خصوصی، عمومی نہیں. پھر وہ اسی دن جب کہ عاشورہ کی رات ہوگی، عشاء کی نماز کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے مبارک، قمیص مبارک اور تلوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز ادا فرمائیں گے، اور پھر ممبر پر چڑھ کر با آواز بلند یوں خطاب فرمائیں گے: اے لوگو، میں تمہیں تمہارے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈراتا ہوں کہ تم ڈرو کہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. اس کے بعد ایک طویل خطبہ ارشاد فرمائیں گے جس میں لوگوں کو سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعتوں کو ختم کرنے کی ترغیب دی جائے گی. جس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں قاسم کو جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ مہدی ہے، تو دیکھیں یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر کس طرح ظلم کر رہا ہے، داڑھی منڈوا رہا ہے، تو 3 پیس پہن رہا ہے جی، انگریز بن کے. تو کیا جی یہ مہدی ہے جی. اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے ان کو بھی کہ یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہمیں معاف کر دے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ توبہ استغفار کریں. کیوں کہ یہ بالکل سر بسر کم از کم جہالت ہے، اور کفر بھی، ٹھیک ہے جی، لیکن کم از کم جہالت، اعلیٰ درجے کی جہالت ضرور ہے کہ اس فتنے کے اندر کوئی پھنس جاتا ہے. حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ مبارک جو ہے وہ کتاب الفتن کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر محافظت کرو. جن چیزوں کو قرآن کریم نے زندہ کرنے کا حکم دیا ہے تم انہیں زندہ کرو. جن چیزوں کو چھوڑنے اور ختم کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کر دو، اور ہدایت کے کاموں پر ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، اور تقوی پر ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ. اس لیے کہ دنیا کے فنا و زوال کا وقت قریب آ گیا ہے. کیونکہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو آخری بڑی نشانی ہے ان میں سے پہلی آپ نشانی ہے، اور اسی صدی کے اندر ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ قریب آ گیا ہے اور وہ رخصت ہونے کی قریب ہے. اس لیے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے، باطل کو ختم کرنے، سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں. تو جو ظالم خود سنتوں کا مخالف ہوگا وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا کیسے احساس کر سکتا ہے اور حیا کر سکتا ہے. ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہے کہ سرکار فرمائیں گے: اے لوگو، امت محمدیہ کو مصائب نے آن گھیرا ہے،
خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو، اور ہم مغلوب ہو گئے آل محمد، اور ہمارے خلاف کفار نے بغاوت کر کے ہم پر چڑھائی کر دی۔ پھر اہل بدر کی تعداد کے برابر 313 افراد کے ساتھ سرکار ظہور فرمائیں گے، اور میدان بدر کے اندر بھی کتنے تھے؟ 313۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ 313 افراد شام کے ابدال، عراق کے اصائب اور مصر کے نجائب نوجابہ، ان پر مشتمل ہوں گے، جو رات کے وقت شب زندہ دار سبحان اللہ اور دن کے وقت شاہ سوار ہوں گے، میدان جہاد کے مجاہد ہوں گے۔ جب ان کے پاس گورنر مدینہ کا بھیجا ہوا لشکر پہنچے گا تو یہ اس سے قتال کریں گے اور اسے شکست سے دوچار کریں گے، اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں گے، اور مدینہ منورہ کو ان کے پنجے سے آزاد کروا دیں گے۔ دوستو، اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا ذکر جو ہے نا وہ خلاصتاً بھی نہیں کیا گیا، وہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ جب پتہ چلے گا کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہو گیا ہے، ظاہر ہوتے ہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا ہے، ہتھیار ان میں تقسیم کرنے شروع کر دیے ہیں، تو سفیانی کا لشکر آئے گا آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو پکڑنے کے لیے، یا آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث پاک موجود ہے، کہ جب وہ مدینے اور مکے کے درمیان بیدا کے مقام پر پہنچے گا، چٹی المیدان میں، تو جبریل علیہ السلام کو حکم ہوگا، جبریل علیہ السلام قدم کی ٹھوکر ماریں گے، اور یہ سارا لشکر جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گا، زمین میں دنس جائے گا، صرف 2 افراد بچیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص بچے گا جو سفیانی کو جا کر اطلاع دے گا کہ سارا لشکر برباد ہو گیا ہے۔ بہرحال نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت مبارکہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ خوشحالی کی طرف اپنا قدم بڑھائے گی، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ سے جہاد کرتے کرتے مدینہ المنورہ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔